روح عبادت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے کہ ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے اور اس کی روح ہوتی ہے۔ اگر انسان جسم پر محنت کرتا چلا جائے اور روحی اس کے اندر موجود نہ ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ چیز کسی کام کی نہیں ہوتی۔ جس سے روح نکل جاتی ہے، روح نکلنے کے بعد درد نکل جاتا ہے، سوز نکل جاتا ہے، ساز نکل جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں بیکار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ لوگ عبادت تو کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ان کی اس روایت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روح عبادت کیا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب جناب کلیم حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد اللہ رب العزت ان سے سوال فرماتا ہے، اے میرے کلیم یہ بتاؤ تم نے میرے لیے اب تک کیا کیا ہے، تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ تو جناب کلیم نے عرض کیا تھا، مولا میں نماز تیرے لیے پڑھتا ہوں، روزہ تیرے لیے رکھتا ہوں، حج میں نے تیرے لیے کیا ہے، اور اس طرح سے دین کی خدمت میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی عبادتوں کی فہرست تھی غالباً جناب کلیم نے اس کو عرض کیا ہوگا کہ مولا یہ سب تو میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ اس وقت تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ یہ سب کچھ تو تم نے اپنے لیے کیا ہے، نماز تم اپنے لیے پڑھ رہے ہو، روزے تم اپنے لیے رکھ رہے ہو، حج تم نے اپنے لیے کیا ہے، دین کی تبلیغ تم اپنے لیے کر رہے ہو، میرے لیے کچھ کرو، میرے لیے کچھ کرو۔ جب جناب موسیٰ سے رب نے فرمایا کہ میرے لیے کچھ کرو تو اس وقت جناب موسیٰ نے عرض کیا تھا، مولا یہ بتا تیرے لیے میں کیا کروں، وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے کیا جا سکتا ہے؟ جب نماز میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، روزہ میں اپنے لیے رکھ رہا ہوں، حج میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اور عبادتیں میں اپنے لیے کر رہا ہوں، تو پھر کوئی ایسا عمل بتا دے جو تیرے لیے کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کسی سے محبت کر میرے لیے، اس لیے کہ کسی سے محبت کرنا یہ خالص میرے لیے ہے، اور جو میرے لیے کسی سے محبت کرتا ہے میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اب وہ کسی کون ہے؟ کس سے محبت کرنے کا حکم دیا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کسی سے محبت کر میرے لیے۔ وہ کون ہے جس کو پردہ خفا میں رکھ کر کہا گیا کہ اگر تو اس سے محبت کرے گا تو وہ محبت میرے لیے ہوگی، اس سے محبت کرے گا تو دوستی میرے لیے ہوگی، اس کا ذکر کرے گا تو چاہت میرے لیے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زبان سے تیرا کلام جتنے قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں، تیری نگاہیں تیری آنکھوں سے جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں، تیرے کانوں سے تیری سماعت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں، تیری جان تجھ سے جتنی زیادہ قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، مولا میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اتنے قریب ہو جا کہ پھر کوئی قریب نہ آنے پائے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا، پھر موسیٰ اسی کو چاہ جسے میں چاہتا ہوں، اسی سے پیار کر جس کو میں پیار کرتا ہوں، اس سے محبت کر جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا، مولا وہ کون ہے جس کو تو چاہتا ہے؟ تو ندا آئی، موسیٰ وہ میرا محبوب ہے جس کو دنیا محمد مصطفیٰ کہتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتا چلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات، آقا علیہ السلام سے عشق کی بات جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہی گئی کہ موسیٰ تم مجھ سے محبت کرنا جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ گفتگو آپ سن چکے ہیں کہ آقا سے محبت کرنا چاہیے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل یہ ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر اتنا کثرت کے ساتھ کرتا ہے، جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر اتنا کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ میں اپنے آقا علیہ السلام کی شان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بیٹھے دوستوں کی محفل میں تو ذکر مصطفیٰ کریں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں تو ذکر مصطفیٰ کریں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے تو ذکر مصطفیٰ کریں، سفر کریں تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ جب ہم بستر پر لیٹے تو تصور مصطفیٰ میں نام محمد کی تصویر بن کر کے لیتے تاکہ کیفیت یہ بن جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ
مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبت رسول وقت کی اہم ضرورت ہے، محبت رسول وقت کا تقاضا ہے، محبت رسول انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، مگر محبت اس وقت تک پیدا نہ ہوگی جب تک کہ ان کا ذکر نہ کیا جائے، ایک ایک سانس پر مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا جائے، ہر ہر لمحہ ان کا ذکر کیا جائے، ہر پل ان کا ذکر کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کیسے تھے؟ اپنی سانسوں کو، اپنی زندگی کے لمحات کو، اپنی صبح و شام کو ذکر مصطفیٰ سے سجایا جائے، ذکر مصطفیٰ سے منور کیا جائے، ذکر مصطفیٰ سے مجلہ کیا جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے اپنے آقا کا ذکر سنیں، میرے آقا کی شان کیسی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھنے کے اعتبار سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، اور ان کے انسان ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، نہ وہ فرشتہ تھے، نہ وہ جنات میں سے تھے، بلکہ وہ انسانوں میں سے تھے، مگر ہماری طرح انسان نہیں تھے۔ آج یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثل بے مثال ہے۔ مثال کے طور پر ان کے لعاب اقدس کو دیکھیں، ان کے لعاب مبارکہ کو دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کا لعاب مبارک کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے تھوک کا حال یہ ہے، ہمارے لعاب کا حال یہ ہے، لوگ ہم سے بھی نفرت کرنے لگ جائیں اور ہمارے لعاب سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے۔ تھوکنا منع کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر تھوکیں گے تو جراثیم پھیلیں گے، بیماریاں پھیلے گی۔ مگر آئیے میرے مصطفیٰ کا لعاب کا عالم کیا ہے؟ رسول پاک کی حالت روحانیت، روحانی کیفیت کا اندازہ تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ یہ رسول پاک کے جسمانی عوارض کی بات کی جا رہی ہے، آقا کے جسم کی کیفیتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے گھر میں کنواں تھا اور اس کنویں کا پانی بالکل کڑوا اور کھارا تھا۔ ایک دن آقا ہمارے گھر میں تشریف لائے اور آنے کے بعد میرے آقا سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں جو کنواں ہے انتہائی کھارا ہے اور اس کا پانی کڑوا ہے، میرے سرکار اس کنویں کے لیے کچھ کر دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور اپنا لعاب مبارک اس میں ڈال دیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں، جس دن مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں کے اندر ڈالا ہے، مدینے میں اس سے میٹھا کوئی کنواں نظر نہیں آیا۔ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس کنویں سے زیادہ میٹھا کنواں مدینے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کنویں کے اندر سے اس کے پانی سے مشک کی خوشبو آنے لگی، مشک کی خوشبو آتی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یمن کے کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے یمن میں کنواں کھودا ہے، آقا ہم نے یمن میں کنواں کھودا ہے اور اس کا پانی بڑا کڑوا ہے، استعمال کے لائق نہیں ہے، آقا ہم کیا کریں؟ میرے سرکار نے فرمایا پانی لاؤ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو اپنا منہ لگا کر کے پینا شروع کیا، اور پھر پانی پینے کے بعد بچا ہوا پانی ان کو دے دیا اور فرمایا لے جا کر اس یمن کے کنویں میں اس پانی کو ڈال دو۔ حضرت اللہ اکبر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل یمن جو کنویں کے حوالے سے شکایت لے کر آئے تھے، وہ پانی لے کر کے گئے اور لے جا کر کے انہوں نے یمن کے کنویں میں پانی ڈال دیا تو وہ کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ آقا نے اس میں لعاب دہن نہیں ڈالا بلکہ صرف منہ لگا کر کے پانی پیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو تبرک کا انکار کرتے ہیں کہ بچے ہوئے جھوٹے پانی میں کیا ہوتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، رسول پاک کی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ آقا نے اپنا تبرک مدینے سے یمن روانہ فرمایا، اور اس تبرک کی برکت دیکھو، جب وہ کنویں میں پہنچا تو اللہ نے کڑوے کنویں کو میٹھا بنا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک
کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ہمارے نبی کے لعاب اقدس کا معاملہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ لعاب اقدس کی برکت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب عاشورہ کا دن آتا تو ننھے ننھے بچوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں لایا جاتا، بارگاہ رسالت میں لایا جاتا۔ وہ ننھے بچوں کو آقا اپنا لعاب چٹا دیا کرتے تھے۔ جب میرے آقا عاشورہ کی صبح کو ننھے ننھے بچوں کو لعاب چٹا دیتے تو مغرب کی اذان ہونے تک ان میں سے کوئی بچہ نہ پانی کا مطالبہ کرتا نہ دودھ کا مطالبہ کرتا۔ حضور کا چھوٹا سا لعاب چکھنے کی وجہ سے، حضور کا مختصر سا لعاب چکھنے کی وجہ سے وہ بچے دن بھر بھوک اور پیاس سے بے نیاز کر دیے جاتے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب اقدس کا معاملہ ہے۔ آئیے لعاب اقدس کی بات آئی ہے تو مجھے بخاری شریف کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خیبر کا موقع ہے اور آقا علیہ السلام کے صحابہ جنگ خیبر کے موقع پر اللہ اکبر پورے طور پر کوشش کر چکے ہیں کہ خیبر کو فتح کر لیا جائے۔ میرے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اسلام کا علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، اور اللہ اسی کے ہاتھ پر خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ کل کی خبر نبی کب دے رہے ہیں؟ ایک دن پہلے دے رہے ہیں، تو کل کیا ہونے والا ہے یہ رسول اللہ کو معلوم ہے، اور اسی کا نام تو علم غیب ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل میں خیبر کا کے فاتح کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ جب کل کا دن آنے والا تھا تو رات بڑی بے چینی سے گزر رہی تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھ میں بھی جھنڈا دیں گے وہ اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ بندہ ہے، پسندیدگی کی صنعت مل جائے گی جس کے ہاتھ میں جھنڈا پہنچے گا۔ لوگ متمنی تھے کاش میرے ہاتھ میں جھنڈا آتا، کاش میرے ہاتھ میں جھنڈا آتا۔ اللہ اکبر، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے بہت زیادہ تجسس کا اظہار کیا۔ آقا کی زبان اقدس سے نکلا علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں اتنی تکلیف ہے میرے سرکار کہ وہ ان کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، آنسو کے چشم ہیں، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے اور آنکھ درد کے مارے کھلتی نہیں ہے، وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا علی کو بلایا جائے۔ ایک صحابی ان کا ہاتھ پکڑ کر علی کے مرتضیٰ کو لاتے ہیں۔ لانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے زانوں پر ان کا سر رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد اپنا لعاب نکال کر علی کی آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں جیسے میری آنکھوں میں لعاب مصطفیٰ پہنچا مجھے پتہ ہی نہ چلا میرا درد کہاں چلا گیا، اور اس کے بعد زندگی کی آخری سانس تک لعاب مصطفیٰ کی برکت باقی رہی۔ حضرت علی کو اس دن کے واسطے نہ کبھی آنکھوں میں درد ہوا اور نہ کبھی سر میں درد ہوا۔ یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے آقا کتنی عظمت والے ہیں، ہمارے سرکار کتنی عظمت والے ہیں۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ جس کا لعاب کنویں میں جاتا ہے تو کنواں میٹھا ہوتا ہے، جس کا لعاب علی کی آنکھوں میں جاتا ہے تو علی کی آنکھوں کو شفا مل جاتی ہے۔ نبی کا لعاب وہ ہے، اگر ابو بکر صدیق کو سانپ کاٹتا ہے اور نبی لعاب لگاتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کو جو سانپ نے کاٹا تھا اس کا درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ آقا کا لعاب یہ شان والا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اب آئیے میرے سرکار کے جسم اقدس کی طرف چلتے ہیں۔ قربان جائیں، نبی کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ خصائص کبریٰ میں اللہ اکبر، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک نے فرمایا چاند کی روشنی ہو یا سورج کی روشنی ہو یا چراغ کی روشنی ہو، آقا کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، سرکار کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ سایہ اس کا نظر آتا ہے جو جسم جو ہے تو اللہ اکبر نورانیت کا پیکر نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا تھا۔ میرے آقا تو نور ہے اور ان کا نور ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی طرف سے
में तुम्हारे पास नूर आ गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर के जिस्म अनवर का साया नहीं पड़ता था, बल्कि अल्लाह अकबर, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे आका चिराग के सामने खड़े होते तो चिराग की रोशनी हुजूर के चेहरे अनवर के सामने मध्यम पड़ जाया करती थी। आका अलैहिस्सलाम जब सूरज के सामने आते तो सूरज जो है वो धुंधला धुंधला हुजूर के चेहरे अनवर के सामने नजर आता। जनाबे उम्मे माबद फरमाती है कि रसूलुल्लाह का चेहरा ऐसा था कि उनकी बुजुर्गी की वजह से और उनके चेहरे से जो नूर की शुआएं भी निकलती थी, लोग दूर से देखते तो लोगों पर हैबत तारी हो जाती, लोग डर जाते थे हुजूर के हुस्न को देखकर, लोग डर जाते थे हुजूर के चेहरे अनवर की शुआओं को देखकर। दूर से देखकर इंसान हैबत में मुब्तला हो जाता और जब करीब आता हुजूर इतना प्यार देते कि वो घुल मिल जाया करता था, हुजूर का गुलाम बन जाया करता था। आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अनवर का साया नहीं था, उनके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिबास अनवर पहना करते थे वो कभी मैला नहीं हुआ करता था। हुजूर का लिबास जिंदगी में कभी मैला नहीं हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास अनवर हमेशा साफ सुथरा रहा करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है आप अंदाजा तो लगाएं। आजकल लोग अजीब हाल में हैं, पता नहीं किस जोश में हैं या किस बेहोशी में हैं, किस मदहोशी में हैं, न जाने किस कैफियत में हैं। ऐसे नबी को जिसके वजूद नास पर कभी लिबास मैला नहीं हुआ, उस नबी की हम सरी का दावा करते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर, कुरान की एक आयत को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब आप फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। इंसान यकीनन रसूलुल्लाह है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, सिर्फ इंसान होने की बुनियाद पर वो हमारी तरह हो जाएंगे? ये सारी फजीलतें, ये सारी अजमतें क्या हमारी निगाहों में नहीं होगी? आइए मैं आपको एक मिसाल के जरिए से समझाता हूँ। देखिए पत्थर होने में सारे पत्थर बराबर नहीं है। एक पत्थर वो है जो काबतुल्लाह पर लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो हमारी मिंबर पर लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो मस्जिद की फर्श पर लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो हमारे तारत खाने में लगा हुआ है। अब आप देखें पत्थर सब कहलाते हैं, एक तारत खाने का पत्थर है, मस्जिद का फर्श है, मिंबर का पत्थर है, फिर काबतुल्लाह का पत्थर है। काबतुल्लाह के पत्थर से मस्जिद या रसूलुल्लाह के मिंबर का पत्थर दोनों बराबर नहीं हो सकता। मिंबर के पत्थर से मस्जिद का पत्थर दोनों बराबर नहीं हो सकता। मस्जिद के पत्थर से तारक खाने का पत्थर दोनों बराबर नहीं हो सकता। अगर पत्थर होने की बुनियाद पर दोनों बराबर है तो फिर काबे का हजर अस्वद क्यों चूमते हो? उसी को चूम लो जो तारक खाने में लगा हुआ है, इसलिए कि वो भी पत्थर है। वो पत्थर बराबर नहीं, इसलिए कि तारक खाने का पत्थर कहला रहा है, मगर वो काबे के पत्थर के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए कि काबतुल्लाह अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर की शान ये है कि वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करना ये दिलों के तकवा की बुनियाद पर है। अरे जब पत्थर बराबर नहीं हो सकता पत्थर कहलाने की बुनियाद पर, तो नबी और उम्मती बराबर कैसे हो सकता है? उम्मतियों में भी अल्लाह अकबर, उम्मती तो उम्मती है। अरे जब मूसा और हमारे आका बराबर नहीं हो सकते, जनाबे खलील और हबीब बराबर नहीं हो सकते, तो मुस्तफा जाने रहमत के हम बराबर कैसे हो सकते हैं? मुसलमानों अपने नबी की अज़मत के डंके बजाओ, उनकी अज़मत के डंके बजाओगे तो तुम भी शान वाले बन जाओगे। अपने बच्चों की एक एक रग में उनके खून के कतरे कतरे में बिठा दो कि मुस्तफा शान वाले हैं, मुस्तफा मकाम वाले हैं, मुस्तफा अज़मत वाले हैं। आप देखें पत्थर की बात आई है, याकूत भी तो पत्थर है, अलमास भी तो पत्थर है, जवाहिर भी तो पत्थर है, हीरा क्या है? वो भी तो पत्थर है। हीरा किसे कहते हैं? हीरा भी पत्थर की किस्म है, हीरा भी पत्थर की किस्म है। हीरा कहाँ होता है? बादशाह के ताज में लगा होता है, अलमारियों में कैद किया जाता है, कीमतों में खरीदा जाता है, लेकिन है वो पत्थर। अब कोई कहे कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर और हीरा दोनों बराबर है, तो लोग कहेंगे इसके दिमाग शरीफ की अकल शरीफ बदमाश खाने में चली गई है। यही तो होगा, यही तो होगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों,
اللہ رب العزت نے اپنے لیے قرآن مقدس میں بیان فرمایا کہ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ نے سبزی کے لیے بھی کریم کا استعمال فرمایا، اور اللہ نے کافروں کے لیے بھی فرمایا ذُقْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، ہے نا، قرآن شریف کی آیت ہے، ان کے لیے فرمایا اللہ نے۔ اب کوئی کہے کہ یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جن کے لیے کریم کہا وہ بھی کریم، سبزی بھی کریم اور اللہ بھی کریم، تو تینوں کریم برابر ہو گئے معاذ اللہ۔ اگر صرف الفاظ سے دھوکہ دینا اور دھوکہ کھانا یہی معاذ اللہ مذہب بن جائے تو پھر تم نے اللہ کو تو معاذ اللہ ابو جہل کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جناب یوسف کو بھی ایک مقام پر قرآن نے کریم کہا ہے۔ جب جناب زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھا تو کہا کہ یہ بشر معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہ تو ایک کریم فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ملکن کریم کہا کہ یہ کریم فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تب آپ مجھے بتائیں جناب یوسف کے حسن کو دیکھ کر، تو جہاں جناب یوسف کو کریم کہا وہاں پر تعظیم کے معنی میں کہا کہ یہ تو عظمت والا فرشتہ ہے۔ جہاں سبزیوں کو کریم کہا تو اس کی لذت کے اعتبار سے کہا، جہاں کافروں کو کریم کہا وہاں طنز کے اعتبار سے کہا، اور جہاں اللہ کو کریم کہا وہاں عظمت کے اعتبار سے کہا، بے مثلی اور بے مثالی کے اعتبار سے کہا۔ تو بشر سب ہیں، صرف بشر بشر بشر، انسان انسان، سب پر اطلاق اگر ہونے لگے تو پھر عظمتیں تو ختم ہوتی جائے گی، عظمتیں تو ٹوٹتی جائے گی، اور مقام اور مراتب کا فرق قائم نہیں رہ پائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں، اللہ رب العزت کے قرآن کے مطابق اپنے نبی کو ماننے کی کوشش کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ کے جسم انور کا سایہ نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور کی شان کیا تھی، ان کے ہاتھوں کا مقام کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہاتھ جو ید اللہ ہے، حضرت جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اتنی خوشبو تھی مجھے یوں لگا جیسے حضور نے ابھی عطر کے کان سے یا عطر کے ڈبے سے اپنے ہاتھ کو نکالا ہو، اور میرا چہرہ معطر رہنے لگا۔ حضرت جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں میرا چہرہ خوشبو سے مہکنے لگا، اور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ آقا سے مصافحہ کرتا تو مصافحہ کرنے کے بعد پورا دن اس کا ہاتھ خوشبو سے معطر رہتا، مہکتا رہتا، لوگ سمجھ جاتے یہ آج حضور سے مصافحہ کر کے آیا ہے، آقا سے مصافحہ کر کے آیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، تو حضور کا سر پہ ہاتھ رکھنا تھا کہ حضرت عمر ابن سعد کی عمر 80 سال گزر گئی، مگر جس تاریخ میں جس عمر میں آقا نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا ان کا چہرہ ویسا کہ ویسا جوان جیسے اس دن کا ہاتھ رکھنے کے دن 80 سال کی عمر میں حضرت عمر بن سعد جوان ہی رہے، اور 80 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ حالت جوانی میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک صحابی کے سر پر میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو جتنے سر پہ ہاتھ جو ہاتھ کے نیچے بال آئے 100 سال کی ان کی عمر ہو گئی تھی، ان کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، حتیٰ کہ بھووں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، مگر جتنے بالوں پر حضور کا ہاتھ تھا وہ ہاتھ 100 سال کے بعد، وہ بال 100 سال کے بعد بھی بالکل کالے کے کالے ہی تھے۔ یہ حضور کے ہاتھ کا معجزہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی شان یہ تھی، قربان جائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے وہ بچہ جب بچوں میں کھیلنے کے لیے جاتا
تو سارے بچے پہچان جاتے کہ حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. وہ ممتاز ہوتا خوشبو کے اعتبار سے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا معجزہ ہے. اور آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کے معجزے کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا خصائص کبریٰ میں بھی ہے. حجت اللہ علی العالمین میں علامہ نبہانی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لی، اور جب کنکریاں لی حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ کنکریاں ایسے بول پڑی جیسے مکھیاں بھنبھناتی ہے. آقا سے پوچھا آقا یہ مکھیوں کی طرح بھنبھناتی کیوں ہے؟ آقا نے فرمایا یہ میرے ہاتھوں میں اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اور سرکار نے جب اپنے ان کنکریوں کو زمین پر رکھا تو وہ کنکریاں خاموش ہو گئی. یہ میرے سرکار کی شان ہے. ان کے ہاتھوں میں کنکری آئے تو کنکری اللہ کا ذکر کرنے لگے، اللہ رب العزت کی پاکی بولنے لگے. یہ میرے سرکار کے ہاتھوں کی شان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاتھ ایسا کہ جسے خدا اپنا ہاتھ کہے، ہاتھ ایسا کہ جسے خدا اپنا ہاتھ کہے. اور ان کی آنکھوں کی مثال کیا ہے؟ ان کی آنکھوں کی مثال کیا ہے؟ آنکھیں تو آنکھیں ہیں، دکھنے میں ایک انسان کی آنکھ ہے، مگر اس کی شان یہ ہے وہ خدا کا جلوہ دیکھتی ہے، اور جب دیکھتی ہے تو پلک بھی نہیں جھپکتی. روایتوں میں آتا ہے تفسیر در منصور میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ کے نور کی تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گئے، تو اس کے بعد سے ان کی یہ شان ہو گئی کہ 3 میل کے فاصلے پر رات کے وقت کالے پتھر پر جو چونٹی چلتی تھی جناب موسیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے تھے. کب؟ جب انہوں نے اللہ کا کہ جلووں کی جھلک دیکھی اور تاب نہ لا کے بے ہوش ہو گئے. جس نے اتنا سا دیکھا اس کی آنکھوں کی یہ شان ہے. اور ہمارے حضور نے کتنا دیکھا. قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہا، اور پھر اللہ کو دیکھا، اور دیکھا تو بے ہوش ہو کر نہیں گرے بلکہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے. ما زاغ البصر وما طغى، کہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے. اگر کوئی دیکھ کر جلوے کی جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو جائے تو تاب کا نگاہوں کی عظمت اور نگاہوں کی دور بینی کا یہ عالم ہو کہ 3 میل کے فاصلے پر رات کے اندھیرے میں چلنے والی چونٹی کو دیکھ لے اور جو خدا کا جلوہ دیکھے اور آنکھ نہ جھپکے، اس کی آنکھوں کی شان کیا ہوگی. تو آئیے ان آنکھوں کی شان کیا ہے بخاری شریف سے پوچھیں. بخاری شریف کی روایت ہے. پہلے آپ کو بتا دوں کہ حضور کہاں تک دیکھتے ہیں، آقا کی دیکھنے کی شان کہاں تک. ملک شام سے 2 منزل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کو موتا کہتے ہیں، اور جنگ موتا بڑی مشہور ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک فوج روانہ فرمائی، اور حضور نے غیب کی خبر بھی دے دی. فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر ان کے بعد مسلمان اپنا امیر جعفر کو بنا لے، اور جعفر بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنا امیر عبداللہ ابن رواحہ کو بنائے، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لے. صحابہ بیان کرتے ہیں وہ لشکر تو چلا گیا، لشکر ملک شام میں ہے. آقا اپنی مسجد کے منبر پر بیٹھ کر جنگ موتا کے حالات کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابھی زید بن حارثہ نے پرچم لیا اور وہ لڑ رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور اسلام کا پرچم جعفر طیار کے ہاتھ میں آیا. جناب جعفر طیار فرماتے ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور اس کے بعد اسلام کا پرچم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا. پھر فرماتے ہیں وہ لڑ رہے ہیں، وہ شہید ہو گئے، اور اب اسلام کا پرچم اللہ کی تلواروں میں سے تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں پرچم آیا، اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے خالد کے ہاتھ میں اسلام کو
فرمائی۔ صحابہ سن رہے تھے، یہ نہیں کہا حضور کو کیسے معلوم ہو، تو شام میں ہو رہا ہے، آپ مدینے میں بیٹھے، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ صحابی آنکھ بند کر کے حضور جو کہتے وہ مان لیتے، ارے جس کے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لیا، اس کے کہنے پر کیا کچھ نہیں مانتے۔ مسلمانوں، صحابہ کے نقش قدم پر چلو، صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے تو جو راستے سے گزر چکے ہیں، گزرنے والوں کے راستے پر چلو گے تو جہاں وہ پہنچے ہیں وہاں تم بھی پہنچو گے۔ اگر ان کی راہ سے ہٹو گے تو پھر جو لوگ راہ سے بھٹک کر جہاں پہنچے ہیں تم بھی وہیں پہنچو گے۔ صحابہ کی راہ کو اختیار کرو، صحابہ کے راستے کو اختیار کرو۔ پھر کیا ہوا؟ صحابہ نے سن لیا، آمنا صدقنا کہہ دیا، یقین کر لیا۔ اس کے بعد وہ سارے حالات دیکھ کر، جنگ کا منظر دیکھ کر، جنگ کے حالات دیکھ کر ایک صاحب کو قاصد بنا کر بھیجا گیا۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں آئے تو آقا نے فرمایا تم قاصد بن کر کے آئے ہو، اپنا فرض منصبی نبھا کر اگر تم جنگ کے حالات مجھے بتاؤ گے تو ٹھیک ہے، اپنا فرض منصبی نبھا لو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں وہ حالات بیان کروں تو بتاؤ کیسا رہے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ حالات بیان کریں تو بہتر ہوگا۔ اس کے بعد میرے سرکار نے ان کے سامنے حالات بیان کرنا شروع کیے۔ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا۔ وہ قدموں پر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو حالات دیکھ کر آیا ہے وہ بھی تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا جتنی تفصیل سے آپ نے مدینے میں رہ کر بیان کر دیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی نگاہوں کی شان، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بڑے مزے فرماتے ہیں، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ تو ہمارے آقا کی آنکھیں کیسی ہیں؟ آقا کی آنکھیں کیسی ہیں؟ آقا نے یہ بھی فرمایا میں مسجد کے منبر پر بیٹھ کر جنگ موتا میں ایک ایک کی کارکردگی کو دیکھ رہا تھا۔ اے میرے آقا آپ کی عظمتوں پہ قربان، مسجد کے منبر پر بیٹھ کر ملک شام میں کام کرنے والوں کی کارکردگی کو آپ دیکھ رہے ہیں، قبر انور میں لیٹ کر آپ ہمیں بھی تو دیکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون سلام پڑھ رہا ہے، کون منع کر رہا ہے، یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، کون میلاد کر رہا ہے، کون منع کر رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، کون حضور کا سراپا بیان کر رہا ہے، کون انکار کر رہا ہے، یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، کون خیر البشر کہہ رہا ہے، کون اپنی طرح کہہ رہا ہے، یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب شفاعت کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہوگی تو اس وقت جس کو جیسا دیکھا ہے اس کو ویسا انعام عطا کریں گے، اس کو ویسے انعام کی بارش کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو جو رسول، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ تو امام بخاری نے تازیانہ عبرت ان کے سروں پر ڈالا ہے، ان کے نشے من پر وہ بجلی امام بخاری نے گرائی ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث سے علم غیب کو لکھ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ بخاری تو اپنی طرح سمجھنا، بخاری بھی انہی کے گروہ میں ہے جو یا نبی سلام علیہ پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ کو غیب کا مانتے ہیں۔ حضور کے کان کیسے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اب بھی میں زمین پہ بیٹھ کر جب چاند عرش کی طرف رک کر کے سجدہ کرتا ہے تو میں اس کے سجدے کی آواز کو سنتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں بادلوں کی تسبیح کو سنتا ہوں۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ لوگ کہتے بھئی یہ کان حضور کے اتنے تیز ہے کہ حضور عرش کی تسبیح سن رہے ہیں، یہ حضور کے کان اتنے تیز ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی تسبیح عرش کی طرف رک کر کے سجدہ کر رہے سن رہے ہیں۔ یہ دور کی سننا تو اللہ کی شان ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں یہ دور کی سننا تو اللہ کی شان ہے کیونکہ دور کی اللہ ہی سن سکتا ہے۔ پاگل ہوا آپ، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ دور کی سنے۔ جو یہ کہے کہ اللہ دور کی سنتا ہی صرف اللہ کی شان ہے، دور کی کوئی نہیں سن سکتا سوائے اللہ کے، یہ نادانی ہے، کیونکہ اللہ دور کی سنتا ہی نہیں۔ کیوں؟ دور کی وہ سنتا ہے جو دور رہتا ہے،
دور کی وہ سنتا ہے جو وہ کسی اور کا ڈالڈا خدا ہوگا جو دور ہے بندے سے. ہمارے خدا کی شان تو یہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ اپنے بندوں کی شے سے زیادہ قریب ہے. تو جو اتنا قریب ہے تو دور کی سننا کیسا؟ دور کی سننا تو یہ نبیوں اور ولیوں کی شان ہے. دور کی سننا یہ خدا کی شان نہیں ہے. خدا تو قریب ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا اے میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے پوچھے سوال کرے کہ میں کہاں ہوں، جب مجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو آپ جواب دیں قریب، کہ اللہ تو تمہارے قریب ہے. اللہ رب العزت قریب ہے اور وہ تمہاری بات کو سنتا ہے. تو اللہ قریب ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے بلند آواز سے سیڑھی اترتے ہوئے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں کسی گونگے بہرے خدا کو پکار رہے ہو، دور والے کو پکار رہے ہو جو اتنی زور زور چلاتے ہو. آقا نے فرمایا کیا اس کو پکار رہے ہو جو گونگا بہرا ہے یا دور ہے؟ ارے وہ تیری جان سے زیادہ قریب ہے. بلند آواز سے ذکر کرنا 70 سال ایک طرف ہے اور خاموشی سے چپکے چپکے اس کی محبت میں اس کو ایک مرتبہ یاد کرنا یہ اپنی جگہ ہے. خاموشی سے اللہ کا ذکر کرنا یہ بلند آواز کرنے سے بہتر ہے. مگر ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے یہ اس وقت ہے جب بندہ ریاکاری کے لیے چلاتا ہو، اور اگر اس نیت سے بندہ کرے کہ میرے ذکر کو سن کر سب کریں گے تو اس وقت خاموشی والے ذکر سے بلند والا ذکر بہتر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اور لوگ بھی ذکر کریں گے. تو بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یار دور کی آخری بات عرض کرتا ہوں، دور کی صرف اللہ پاک سن سکتے ہیں. ایسا کہتے ہیں. اللہ دور نہیں ہے، وہ تو قریب ہے. اللہ پاک بہت قریب ہے، جانوں سے زیادہ قریب، شے رگ سے زیادہ قریب ہے. اللہ نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شے رگ سے زیادہ قریب. یہ نہیں کہا کہ شے رگ کی طرح قریب ہے، بلکہ فرمایا شے رگ سے زیادہ قریب ہے. شے رگ سے زیادہ، اب کتنا زیادہ قریب وہ خدا ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس نے تو انسان کو فاحببت عرفہ فرمایا ہے، اور اگر اس کی طرف جاؤں تو پتہ نہیں گفتگو کہاں نکل جائے. فاحببت عرفہ کی تفسیر کروں تو ممکن ہے کچھ لوگوں کو ہضم بھی نہ ہو. بہرحال کتنا قریب ہے وہ تو انشاءاللہ کسی موقع پر اس عنوان سے گفتگو ہوگی تو ہم عرض کریں گے. حیات الحیوان نام کی کتاب ہے. دور کی سننا یہ نبی کے لیے انکار کرتے ہیں، مگر آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. آپ نے مرغا دیکھا ہے؟ مرغا ہم نے سب نے مرغا دیکھا ہے. یہ مرغا جو ہے وقت وقت پہ بانگ دیتا ہے. اس کے بانگ کی آواز آپ نے سنی ہوگی، وہ ککڑو کو کرتا ہے نا. ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ ککڑو کو کرتا ہے، مگر حدیث پاک ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے اور اس کی شکل مرغے کی طرح ہے. اس کی جو شکل ہے وہ مرغے کی طرح ہے اور اس کے پر وغیرہ بھی مرغے کی طرح. وہ مرغا نہیں ہے مگر وہ فرشتے کی شکل مرغے کی طرح ہے. اب اللہ کی شان ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیسے کیسے شکل والے، جہاں دیکھا تو بغیر جسم اور بغیر صورت والے فرشتے پیدا کر دیے. لیکن ایک فرشتہ جو عرش کے نیچے ہے، توجہ فرمائیں، عرش کے نیچے ہے اور اس کے پر جو ہے وہ مرغے کی طرح، اس کی چونچ، اس کا چہرہ مرغے کی طرح. تو ہوتا یہ ہے وہ ہر وقت تو بولتا نہیں ہے، وہ مخصوص موقع پہ پر پھڑپڑاتا ہے اور پر پھڑپڑانے کے بعد وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. کیا تسبیح کرتا ہے؟ آقا نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ تسبیح کرتا ہے قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. اس طریقے سے وہ فرشتہ تسبیح کرتا ہے عرش کے نیچے، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. تو وہ عرش کے نیچے تسبیح کرتا ہے اور پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مرغے عرش
عرش کے نیچے کی اس تسبیح کو سنتے ہیں اور وہ بھی آواز میں آواز ملا کر بلند کرتے ہیں، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ وہ قوموا للہ قانتین کہتے ہیں اور تم ککڑو کو سمجھتے ہو، وہ ککڑو کو نہیں ہے، وہ قوموا للہ قانتین ہے۔ مجھے بتاؤ، اللہ چاہے تو عرش کے نیچے پکارنے والے فرشتے کی آواز کو مرغوں کو سنا سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو مالیگاؤں کی آواز کو اپنے محبوب کو نہیں سنا سکتا؟ ارے مرغے کے کان کی یہ شان ہے تو جس کے صدقے میں کائنات پیدا، اس نبی کے کان کا عالم کیا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاگو۔ یہ مرغے کے اتنے سے کان ہیں، اتنے چھوٹ، دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتے، اور وہ کہتے ہیں قوموا للہ۔ دیکھ رہے اس آیت سے اس کی آواز ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اب جب کبھی مرغا بانگ دے گا نا، اچھا ہمیشہ نہیں چلاتا، وقت وقت پہ چلاتا ہے، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ اب جب وہ بانگ دے ککڑو کو کہے تو کان لگانا لگے گا کہ یہ ککڑو کو نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، مرغے کا کان ایسا تو انسان کا کان، مگر کان بھی جدا جدا ہے۔ وہ مرغا ہو کر کان حاصل کر لیا، مگر ان کے کان یہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ نے تو ان کے دلوں پر اور سماعت و بصارت پر مہر لگا دی ہے، اس لیے مرغا سننے میں تم سے آگے ہو گیا۔ کیونکہ وہ مرغا ہے، گستاخ رسول نہیں، مرغا ہے، نبی کا غدار نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اپنے آقا کی شان بیان کرو۔ آقا علیہ السلام کی شان بہت ہے، آقا کے کان کی بات چل رہی ہے اور اس پہ بہت گفتگو طویل ہو سکتی ہے، تو میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور کے بارے میں سیرت طیبہ پڑھو، بزرگوں کے اقوال پڑھو، مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی پڑھو، شواہد النبوہ ملا عبد الرحمن جامی کی پڑھو، اعلیٰ حضرت کی الامن والعلا پڑھو۔ ان کتابوں میں نبی کی شان آپ کو ملے گی اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور کے شیدائی بن جاؤ گے۔ آقا سے صدق دل سے محبت کرو۔ انشاءاللہ 19 تاریخ کو، 19 کب ہے؟ اتوار کے دن، یہی گولی باڑے میں جشن مختوم العالمین صابر کلیر منایا جا رہا ہے۔ حضرت صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس 13 ربیع الاول شریف کو ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے چونکہ مہینہ وہی ہے، تو پہلی مرتبہ جشن صابر کلیر منایا جائے گا، جس میں انشاءاللہ صابر پاک کی شان بیان کی جائے گی، اور آپ انشاءاللہ صابر پاک کی شان سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جب نواسا اس شان کا مالک ہے تو نانا کیسی شان والا ہوگا۔ بس اب اپنی زندگی کو لگا دو اسی راہ پر کہ ذکر ہوگا تو محبوبوں کا ہوگا، ذکر ہوگا تو آقاؤں کا ہوگا۔ اب اپنی زندگی اسی راہ پر لگا دو کہ بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کریں گے، اور اسی ذکر کرتے کرتے انشاءاللہ ہماری ہستی تمام ہو جائے گی اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے۔ اب آپ کو پتا چلا نا اپنے آقا، پہلے سے معلوم ہے اپنے آقا شان والے، حضور کیسے ہیں؟ بولو حضور کیسے ہیں؟ شان والے، اور ایسے شان والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضور کی شان اپنے چھوٹے چھوٹے، دیکھو اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نکالو، گھر جاؤ ان کو لے کر کے بیٹھ کر کھاؤ، یا ان کو جب سلاؤ تو اپنے اوپر لازم کر لو کہ ایک واقعہ اپنے حضور کی شان کا ان کو ضرور بتاؤ گے۔ کوئی بھی واقعہ یہاں سے جو سن کر جاؤ یا اس کہیں کتاب میں پڑھو، لیکن کتاب جو لوگ شان بیان کرتے ہیں انہی کی پڑھنا۔ مگر آج تو حال یہ ہے مولوی کی بیان کرتے ہیں، حضور کی شان نہیں بیان کرتے۔ مولوی کو کچھ بولو تو مرنے مارنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اور حضور کی شان کی بات آتی ہے تو مل جاؤ مل جاؤ۔ کیوں مل جاؤ؟ حضور کی شان کے معاملے میں کمپرمائز کی ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ حضور کی شان کے معاملے میں کوئی بھی آئے گا ہم سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خدا ہو کر کیسا رحیم و کریم ہے،
کیسا رحیم و کریم ہے. بندہ 80 سال تک گناہ کرے، 80 سال تک، فرمائے میں نے معاف کیا، اور کہتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی. 100 سال تک گناہ کرے میں نے معاف کیا، 400 سال تک کرے معاف. اے اللہ، ایک ہی تو گناہ اس نے کیا تھا، کروڑوں سال سجدے کیا، صرف ایک بات تیری نہیں مانی. یہاں ہزاروں بات نہیں مانتے ہیں، روزانہ اللہ کی ہزاروں بات کے خلاف زندگی گزارتے. بتاؤ کوئی شیطان بنا؟ اگر ایک بات اس نے نہیں مانی تو فرشتوں کا استاد کا شیطان ہو گیا. اور آج سینکڑوں بات نہیں مانتے. کوئی انسانوں میں شیطان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہزاروں بات کی خلاف ورزی کر کے لوگ انسان ہی ہے، اللہ کے بندے ہی رہے، اور اس نے ایک بات کا انکار کیا تو شیطان ہو گیا. کیوں ہوا؟ بتا دیا گیا. اپنے معاملے میں ہم معافی کا اعلان کرتے ہیں. خدا کی سنت آپ دیکھیں، اللہ رب العزت کا جہاں معاملہ ہے وہاں پر معافی کا اعلان کہ ٹھیک ہے ہماری نافرمانی کی، معاف کیا. مگر معلم الملائکہ نے نبی سے جھگڑا لیا، اور جب اللہ نے وہاں سجدہ کرو تو کہتا تھا کہ یہ بشر کو میں سجدہ کروں گا. بس سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا ابلیس ہے. یہ ابلیس کی بولی. نبی بشر ضرور ہے مگر نبی کو بشر پہلا. دیکھیے ہر چیز حق بات ہر جگہ نہیں بولی جاتی. میں نے آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتایا تھا کہ ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماموں. مگر وہ باپ کا سالہ بھی ہوتا ہے. تو اب ماموں کو باپ کا سالہ کہنا کیا کوئی ناجائز ہے، کوئی حرام ہے؟ لیکن آپ کہیں تو ماموں کو بھی برا لگے گا اور دنیا کو بھی برا لگے گا. کیسا بے ادب ہے کہ ماموں کا احترام نہیں کرتا. حالانکہ بات حق ہے مگر ماموں جان کہنا یہ احترام ہے، اور باپ کا سالہ کہنا یہ حق ہے مگر توہین ہے. زبان اچھی نہیں ہے تو آدم بشر ضرور ہے مگر اس نے ہیچ بتانے کے لیے، چھوٹا بتانے کے لیے، حقارت کے لیے کہا کہ یہ تو بشر ہیں. اللہ کی خلافت کی طرف نگاہ نہیں کی اس کی، کہنے لگا یہ تو بشر ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب نبی کو پہلی مرتبہ جس نے بشر کہہ کر تعظیم سے انکار کیا وہ شیطان بن گیا، اور جو رسول اللہ کو، جان آدم کو، سید الانبیاء کو اس نے اپنی طرح نہیں کہا تھا، اس نے تو بس اتنا ہی کہا تھا یہ تو بشر ہے. تو جو اپنی طرح بشر کہہ کر ان کی تعظیم کا، ان کی توقیر کا انکار کریں تو وہ کس کھاتے میں ہوں گے. اور پھر آپ کو بتاؤں ایک بات نکل آئی تو عرض کروں نا آپ کے سامنے. وقت تو بہت ہو رہا ہے لیکن عرض کرتا ہوں. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا آپ تو کلیم ہے، کوہ طور پر جا کر کے باتیں کرتے ہیں اور وہ آپ کی بہت سنتا ہے، تو ذرا میری سفارش کر دیجئے. تو کہا کہ بول کیا بات ہے؟ تو کہا کہ جب جائیں گے نا کلام کریں گے تو کہنا کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے. دیکھیں وہ آپ کی سنتا ہے کیا؟ اللہ بھی حکمت والا ہے. شیطان دیکھتے کیسی بات کرتا ہے، کیسے پیترے بدلتا ہے، مگر وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچ نہیں سکتا. نبی کا دشمن اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچ نہیں سکتا. حضرت موسیٰ گئے، مولا اس کو معاف کرتے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ تمہاری بات منظور ہے، بات قبول ہے، ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے. اس سے کہہ دو کہ وہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، ہم معاف کر دیں گے. آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، ہم معاف کر دیں گے. اور روایتوں میں یہ بھی آیا ہے قیامت کے دن جب سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو اس کو جہنم سے نکال کر لایا جائے گا اور یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا. کہے گا مجھ پر بھی تو رحم کیا جائے. اللہ فرمائے گا آج بھی تجھے موقع دیتا ہوں. کیسا کریم ہے. مگر مزاج وہی ہوگا، انداز وہی ہوگا. تعظیم کا انکار کیا، جب تک تعظیم نہ کرے گا اپنا نہیں بناؤں گا، اپنا نہیں بناؤں گا جب تک تعظیم نہیں کرے گا. آج بھی تجھے موقع دیتا ہوں، آج بھی میرے آدم کو سجدہ کر لے. دنیا جب سے بنی، جب سے سب کو بہکاتا رہا. حابیل و قابیل میں قتل کروایا ایک دوسرے کا، زنا کروائے، کفر کروایا، شرک کروایا، کیا کیا نہیں کیا. لیکن اللہ فرمائے گا آج بھی جھک جا آدم کے سامنے، سجدہ کر لے آدم کو، آج بھی معاف کر دوں. کہا جب نہیں کیا تو اب کیوں کروں گا. تو اللہ فرمائے گا پھر تو جہنم میں چلا جا.
اور اللہ اس کے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دے گا۔ تو دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، مگر کریم صفت کریمی کا حصہ کب ملے گا؟ جب نبی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوگا بلکہ تعظیم ہوگی۔ تو اس لیے اپنے آقا کی تعظیم اپنے بچوں کے اندر پیدا کرو، بچوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دو، اور بتاؤ کہ حضور کے جو دشمن ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، اور ہمارے جتنے عقائد اہل سنت و جماعت کے سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضور کا نور ہونا بھی حدیث سے ثابت، حضور کا حاضر و ناظر ہونا بھی حدیث سے ثابت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد بھی حدیث سے ثابت۔ یہ سب اپنے بچوں کو بتاؤ۔ اگر ہماری پرچیوں پر پابندی لگ رہی ہے تو ہم اپنے بچوں کے دلوں کو پرچیاں بنا دیں گے، ہم اپنے بچوں کے دلوں کو پرچیاں بنا دیں گے۔ ان پرچیوں کو نوچ کر پھینک سکتے ہیں، ان پرچیوں پر یا فوج المدد کہہ کر پابندی لگا سکتے ہیں، لیکن دلوں پر جو عشق مصطفیٰ لکھا ہوگا اس پر کون پابندی لگا سکے گا؟ اس کو کون نوچ کر پھینک سکے گا؟ اس کو کون کھرچ کر پھینک سکے گا؟ اس لیے اپنی زندگی کا مشن بناؤ، جیئیں گے تو عظمت مصطفیٰ پر اور مریں گے تو عظمت مصطفیٰ پر۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اخبار جو بہار سنت ہے اس میں جو انعامی مقابلہ جاری ہے اور ہر مہینہ ہوتا ہے، اس میں سوالات دیے جاتے ہیں، اس سوال پر جو صحیح جواب آتے ہیں ان میں سے 3 لوگوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ تیسرا انعام جو ہے شبانہ بانو خورشید احمد نے اسلام پورا، ایک بچی ہے، اس کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے گھر کے لوگ اگر یہاں موجود ہوں تو میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔